بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 17 اکتوبر سن 1902۔ حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا، وہ انسان جو آپ محنت کرتا ہے اسے سالک کہتے ہیں، اور جسے خود خدا دے دے وہ مجذوب ہوتا ہے، اور جو سویا رہے تو اسے کوئی کیا کرے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، سورہ رعد آیت 12۔ خدا نے میرے الہام میں جو تعاون کے متعلق ہے یہ آیت رکھی ہے، جو اس امر کی طرف راہبری کرتی ہے کہ تبدیلی کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ بڑی ہی خوفناک بات ہے کہ انسان سن کر کانوں تک ہی رہنے دے اور دل تک نہ پہنچے۔ بڑا ہی ظالم وہ شخص ہے جو ظاہری حالت پر خوش ہو جاتا ہے اور سچی اطاعت کی حالت نہیں دکھاتا۔ بات سن کر صرف کان تک رکھنے سے فائدہ نہیں ہوتا، جب تک دل کو خبر نہ ہو۔ انسان ایک دو کاموں سے سمجھ لیتا ہے کہ میں نے خدا کو راضی کر لیا، حالانکہ یہ بات نہیں ہوتی۔ فرمایا اطاعت ایک بڑا مشکل امر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی اطاعت تھی کہ جب ایک دفعہ مال کی ضرورت پڑی تو حضرت عمر اپنے مال کا نصف لے آئے، اور ابو بکر اپنے گھر کا مال و متاع فروخت کر کے جس قدر رقم ہو سکی لے آئے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے سوال کیا کہ تم گھر میں کیا چھوڑ آئے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نصف۔ پھر ابو بکر سے دریافت کیا اور انہوں نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول گھر چھوڑ آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قدر تمہارے مالوں میں فرق ہے اسی قدر تمہارے اعمال میں فرق ہے۔ کیا اطاعت ایک سہل امر ہے؟ اطاعت کو چھوٹی سی بات نہیں اور سہل امر نہیں، یہ بھی ایک موت ہوتی ہے۔ جیسے ایک زندہ آدمی کی کھال اتاری جائے ویسی ہی اطاعت ہے۔ فرمایا جو شخص پورے طور پر اطاعت نہیں کرتا وہ اس سلسلے کو بدنام کرتا ہے۔ حکم ایک نہیں ہوتا بلکہ حکم تو بہت ہیں۔ جس طرح بہشت کے کئی دروازے ہیں کہ کوئی کسی سے داخل ہوتا ہے اور کوئی کسی سے داخل ہوتا ہے، اسی طرح دوزخ کے کئی دروازے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تم ایک دروازہ تو دوزخ کا بند کرو اور دوسرا کھلا رکھو۔ ہمارے لیے تو دوہرا وقت ہے۔ گورنمنٹ بھی ایک طرح سے مخالف ہے، کیونکہ اگر گورنمنٹ کو ہم پر ایمان ہوتا تو وہ ہم سے کہتی کہ دعا کرو۔ فرمایا یہ وقت بہت ہی نازک ہے اور ہماری جماعت خصوصیت کے ساتھ بڑی ذمہ داری کے نیچے ہے۔ گورنمنٹ کو بھی ٹیکہ سے جواب دیا اور خود اصلاح بھی نہ کرے تو اس کے لیے سخت خطرہ ہے۔ گورنمنٹ تو ہم پر ایمان نہیں رکھتی جو ہمارے آسمانی ٹیکہ سے فائدہ اٹھائے، مگر تم جو اس سلسلے کو خدا کی طرف سے مانتے ہو اگر عمل نہ کرو گے تو خاسرت دنیا والآخرہ ٹھہرو گے۔ فرمایا ادھر اخباروں نے شور مچایا ہے کہ ہم گورنمنٹ کی مخالفت کی لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، پس خوب یاد رکھو جس طرح دنیا میں ایک عام قانون قدرت خدا کا ہے کہ تربت اگر ہندو کھائے تو اسے بھی دست آئیں گے اور اگر مسلمان کھائے تو اسے بھی دست آئیں گے، اسی طرح آفتاب ماتاب کی روشنی سے ہر ایک قوم مشترکہ فائدہ اٹھاتی ہے، اور ایک خاص قانون ہے جو مومنین کے ساتھ برتا جاتا ہے، اور وہ بہت لذیذ اور شیریں ہے اور بہت سے پھلوں سے بھرا ہوا ہے، اور ان پھلوں کے درمیان شیرہ بھرا ہوا ہے نہ کہ نشتر۔ فرمایا خدا تعالیٰ نے ایک خاص قانون اپنے برگزیدوں اور آسبازوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ وہ ایسا ٹیکہ ہے کہ اس میں نہ نشتر کی ضرورت ہے نہ اس میں تپ آتا ہے۔ جب کوئی اس کی شرائط کو پورا کرنے والا ہو تو وہ خدا کے سائے میں آ جاتا ہے۔ تم اسے اختیار کرو تا تم ضائع نہ ہو۔ ہر شخص جو اس کو سمجھے وہ دوسرے کو سمجھا دے اور حاضر غائب کو پہنچا دے تاکہ کوئی دھوکہ نہ کھائے۔ یاد رکھو ماس اسم نویسی سے کوئی جماعت میں داخل نہیں جب تک وہ حقیقت کو اپنے اندر پیدا نہ کرے۔ آپس میں محبت کرو، اتلاف حقوق نہ کرو اور خدا کی راہ میں دیوانہ کی طرح ہو جاؤ تاکہ خدا تم پر فضل کرے۔ اس سے کچھ باہر نہیں ہے۔ ہر ایک کو واجب ہے کہ خوب سمجھے اور اپنے بھائی کو سمجھا دے اور گھروں میں عورتوں کو سمجھا دے، حاضر غائب کو بتلا دے۔ دھوکہ کھانے والے بہت ہوں گے کیونکہ ابتدائی حالت ہے،
اسم نویسی کروا کر کوئی خیال نہ کرے کہ صرف اتنے ہی فعل سے وہ خدا کی حفاظت میں آ گیا۔ 18 اکتوبر 1902 بوقت سیر فرمایا آج کوئی پہرات باقی ہوگی کہ الہام ہوا، انی حافظ کل من فی الدار ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا عندی معالجات، اور یہ بھی الہام ہوا مگر اصل لفظ یاد نہیں کہ ایمان کے ساتھ نجات ہے، یعنی انی حافظوں کو ایک آیت بنا دیں گے اور علاج ہمارے پاس ہی ہے۔ مجھے اس سے بڑی خوشی ہوئی، معلوم ہوتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کچھ کھلا کھلا دکھانا چاہتا ہے۔ اب گویا بڑا معاملہ ہے، ایک قوم تمنا سے ٹیکہ کراتی ہے، دوسری طرف ہم ہیں جو بالکل خدا پر چھوڑتے ہیں۔ جس وقت مجھے یہ الہام ہوا اس وقت میں نے گھر میں پوچھا کہ تم کو بھی کوئی خواب آیا ہے، کیونکہ دیکھا ہے کہ میرے الہام کے ساتھ ان کو بھی کوئی مصدق خواب آ جایا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بڑا بکس ادویہ کا چراغ لایا ہے اور شیخ رحمت اللہ صاحب نے روانہ کیا ہے۔ جب کھولا گیا تو دیکھا کہ ہزارہ شیشیاں اس میں دوا کی ہیں، کوئی بڑی کوئی چھوٹی۔ تب گھر میں تعجب کیا کہ کبھی کدائیں 10-12 شیشیاں منگوائی جاتی تھیں، مگر یہ ہزارہ شیشیاں کیوں منگوائی گئی؟ یہ خواب بھی آئندی معالجات کی تصدیق کرتا ہے، مجھے بتلایا گیا ہے، ان کو دکھلایا گیا ہے۔ خدا تعالیٰ کی قدرت ہے کہ کیسا عجیب توارد ہے، ادھر الہام میں رحمت منا ہے، ادھر رویا میں دکھایا گیا ہے کہ رحمت اللہ نے بھیجا ہے، اور پھر حکیم فضل الدین کی بیوی مریم کا پاس ہونا، چراغ کا لانا، سب مبشرات ہیں۔ فرمایا علاج حرام تو نہیں۔ اب دیکھو انگریزوں نے ریل بنائی ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تار ایجاد کی ہے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تیلیاں آگ جلانے کی ولایت سے آتی ہیں، اسی طرح اگر ان کی دوا ہو اور ہم استعمال کریں تو کوئی حرج نہیں۔ ہاں جو خدا بتلا دے وہ حارج نشان نہیں ہے، اگر ٹیکہ کروا کر کہیں کہ نشان ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کو علیحدہ رکھا جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مخفی امر ہے جو بعد ازاں معلوم ہوگا، ورنہ ہم ان کی چیزیں اور ادویہ استعمال کرتے ہی ہیں۔ فرمایا والرجز فاجر، قرآن شریف میں صاف ہے، المدثر آیت 6، اس لیے ضروری ہے کہ صفائی کا التزام رکھا جاوے۔ خدا کی شان ہے کہ یورپ کی ہم صدہا چیزیں استعمال کرتے ہیں، تار، پریس، ریل اور بہت سی اشیاء تک دیا سلائی سے تو فائدہ اٹھاتے ہیں، مگر خدا کی کوئی عظیم الشان حکمت ہے کہ ہم کو ٹیکے کی طرف توجہ نہیں دلائی، بلکہ فرمایا اندی معالجات، اور اندی کو مقدم کر کے اور بھی تاکید کا رنگ پیدا کیا کہ معالجات میرے ہی پاس ہیں۔ عجیب بات ہے کہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ جب تک تعاونی کیڑے کا طبیعت میں تعلق نہ ہو تب تک تعاون نہیں ہوتی، اور دوسری طرف آپ وہ کیڑے داخل کرتے ہیں، اور چیچک کے ساتھ اس کا قیاس مال فارق ہے۔ چیچک کا مادہ تو شیر مادر کی طرح ساتھ آتا ہے، شیر مادر کے ساتھ آتا ہے، مگر اس میں ظن کیا گیا ہے کہ بہت سی طبائع میں مادہ موجود ہی نہیں ہوتا، صرف اس ظن پر ٹیکہ لگایا جاتا ہے کسی طرح وہ مادہ نہ آ جائے۔ مولوی محمد حسن صاحب نے ذکر کیا کہ حضور تخرج الصدور الی القبور کا آغاز تو ہو گیا، کیونکہ ادھر مولوی نذیر حسین دہلوی فوت ہوئے اور ادھر فتح علی شاہ فوت ہوا۔ حضرت اقدس نے فرمایا ہاں آپ نے خوب سمجھا۔ فرمایا بعض رؤسا لاہور کے ٹیکہ لگوانے پر جو راضی ہوئے ہیں، یہ امر ان کی شجاعت پر دلالت نہیں کرتا بلکہ تحور ہے کہ سرکار راضی ہو، ہاتھ بٹایا جاوے۔ ابھی تک ہماری جماعت کو تو گورنمنٹ کا مخالف ہی خیال کیا جائے گا۔ بڑی ضرورت خدا شناسی کی ہے، سب امور خدا کے بعد ہیں، جیسے ہم نے ابھی بتلایا کہ نجات ایمان کے ساتھ ہے۔ فرمایا جیسا کہ آج کے رویہ سے معلوم ہوتا ہے، در حقیقت نجات ایمان سے ہے، اور خدا شناسی کی اس وقت بڑی ضرورت ہے، کیونکہ خدا شناسی کے بغیر گناہ کی ناپاک زندگی پر موت وارد نہیں ہوتی، اور خدا شناسی کا پہلا زینہ یقین ہے۔ خدا تعالی اور اس کے عجیب در عجیب قدرتوں اور طاقتوں پر سچا ایمان اور یقین معرفت کا نور عطا کرتا ہے، اور دل میں اس سے قوت پیدا ہوتی ہے، پھر انسان اس قوت کے ساتھ گناہ کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ دیکھو یہ لوگ ظنوں یعنی ٹیکہ وغیرہ پر ایک قسم کا یقین رکھتے ہیں، تو کیا ہم اپنے یقین پر بھی یقین نہ رکھیں؟ جو کچھ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ بالکل سچ ہے، اور وہ ہو کر رہے گا۔
کوئی طاقت اور قوت اس کو روک نہیں سکتی۔ یہ عجیب زمانہ ہے، واقعات خطرناک پیش آ رہے ہیں اور اس وقت کسی کو معلوم نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے، مگر خدا تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ وہ اپنے سلسلے کی حمایت کرے گا اور منفی دار کی حفاظت کا نشان دکھائے گا۔ اس کے بعد ساکنان قادیان کے ٹیکہ لگوانے پر حضور نے فرمایا یہ ہمارے لیے مفید ہے، کیونکہ فاسق فاجر لوگ بھی ہیں اور ظاہری اسباب میں سے ٹیکہ بھی ہے۔ جب یہ لوگ اپنے ظنوں یعنی ٹیکے پر یقین رکھتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے یقین پر یقین نہ رکھیں؟ پھر مفتی محمد صادق صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا ان سابقہ نوشتوں میں یہ تو لکھا ہے کہ مسیح موعود کے زمانے میں طاعون ہوگی، مگر یہ بھی لکھا ہے کہ نہیں، کہ جس طرح کے علامات جیسے انی و حافظ و کلا من فی الدار اور دوسرے ہمیں ہوئے ہیں ان کا بھی کوئی ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ مفتی صاحب نے کہا کہ دیکھ کر عرض کروں گا۔ پھر فرمایا انہو آول قریہ میں قریہ کا لفظ ہے، قادیان کا نہیں ہے، اور قریہ قیر سے نکلا ہے جس کے معنی جمع ہونے اور اکٹھے بیٹھ کر کھانے کے ہیں۔ وہ لوگ جو آپس میں مواخلت رکھتے ہوں، اس میں ہندو اور چوڑے بھی داخل نہیں ہیں، کیونکہ وہ تو ہمارے ساتھ مل کر کھاتے نہیں۔ قریہ سے مراد وہ حصہ ہوگا جس میں ہمارا گروہ رہتا ہے۔